بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصف ہے ہمارے پاس۔ فرمایا سبح للہ، سبح کے معنی اس نے تسبیح کی، للہ اللہ کی، اللہ کی تسبیح کی، ما جوک بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے۔ السماوات جمع ہے کس کی؟ السماء کی۔ السماء اس کی جمع ہو گئی السماوات، ٹھیک ہو گیا؟ تو سبح للہ اللہ کی تسبیح کی، فعل ماضی ہے، سبح یسبح تسبیح، تسبیح کا لفظ اسی سے ہے، اور تسبیح کے معنی ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا۔ اصل میں تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کو کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا اور اللہ کے بارے میں یہ کردار پیش کرنا کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جسے نہ تو کسی قسم کی کمزوری ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی عیب ہے یا کوئی نقص ہے یا نقص ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ ہے تسبیح کرنا۔ للہ اللہ ہی کی تسبیح ہے، ما فی السماوات جو کچھ تسبیح کرتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ہوا اور یقیناً حالت یہ ہے کہ ہوا اللہ ہی ہے، العزیز غلبے والا، الحکیم حکمت والا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیما کے معنی ہے کیوں، وائے، تقولون یہ قول سے ہے، قول کے معنی ہوتے ہیں کہنا، اس سے فعل ماضی آتا ہے، قال، قال کے معنی اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، پھر اسی یقولو سے تقولو تو کہتا ہے، اور پھر اس کی جمع کے لیے آیا تقولون تم سب کہتے ہو۔ تو لما تقولون تم سب کیوں کہتے ہو، ما جو، لا نہیں، تفعلون فعلا سے، فعلا کے معنی اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، اور پھر اسی یفعلو سے تفعلو تو کرتا ہے، اور جمع بنانے کے لیے وونو لگایا تو تفعلون تم سب کرتے ہو۔ لما تقولون تم لوگ کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی ایسی چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو دعوے پہ عمل نہیں کر سکتے، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس پر عمل تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن جب وقت آتا ہے تو اس وقت تم پھیکے پڑ جاتے ہو، اس وقت فیل ہو جاتے ہو، یا کسی سے وعدہ کرتے ہو وعدہ پورا نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دین کی بات آپ کو ایک پتہ ہے، آپ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے، لیکن دوسروں کو بھی وہ نیک کام کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تو اس سے منع نہیں کیا جا رہا، دین کی دعوت اور تبلیغ سے یہاں منع نہیں کیا جا رہا۔ جو دین کی تبلیغ میں یا دین کے کام میں جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ جناب والا تم وہ نیکی کی مشورے بھی نہ دو لوگوں کو جو تم خود کر نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ ایسے دعوے نہ کرو جو تم کر نہیں سکتے۔ فرمایا کابورا، کابورا یہ کبر سے ہے، کبر کے معنی بڑا پن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات، کابورا یہ بہت بڑی بات ہے، مقتن کس حوالے سے بڑی ہے، مقتن نفرت کے حوالے سے، مقت کے معنی نفرت، یہ بہت قابل نفرت بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولو کہ تم لوگ بولو، یہ وہی قول سے ہے نا، قول کے معنی بولنا، میں نے بھی بتایا قالا کے معنی وہ اس نے کہا، وہ بولا، اور یقولو وہ بولتا ہے، اسی سے تھا تقولون تم سب بولتے ہو، لیکن ان کی وجہ سے یہ جو ان آیا ہے اس کا ایک مطلب ہے کہ، اور دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ تقولون کا جو نون تھا وہ اس نے اڑا دیا، اس کی جگہ الف آ گئی،
अन तकूलू कि तुम लोग कहो, यानी अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी काबिल नफरत बात है, अन तकूलू कि तुम लोग बोलो, मा ला तफालून जो तुम करते नहीं। एक चीज तुम्हारे बोल में है मगर फ़िल में नहीं है, कौल में है फ़िल में नहीं है, ये अल्लाह के यहाँ काबिल नफरत बात। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला, युहिब्बु ये मोहब्बत से है, मोहब्बत के मानी चाहत के होते हैं, पसंद के होते हैं। फेल माजी आता है अहब्बा, उसने मोहब्बत की, उसने चाहा, उसने पसंद किया। मुजारे है युहिब्बु, वो पसंद करता है। तो कौन पसंद करता है? इन्नल्लाह युहिब्बु, यकीन अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। किस चीज को? यकीन लोगों को। अल्लज़ीना जो लोग, युकातिलूना ये किताल से है, किताल के मानी लड़ाई करना, जंग करना। फेल माजी है काताला, इसका मुजारे बनता है युकातिलू। काताला के मानी उसने जंग की, उसने लड़ाई की, और युकातिलू के मानी है वो लड़ाई करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को जो युकातिलू नहीं है, लड़ाई करता है नहीं है, बल्कि युकातिलूना है, वाव नून ऐड हुआ है तो इसके मानी ये जमा है। यानी अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो किताल करते हैं, लड़ाई करते हैं, फी सबीलिही उसके रास्ते में, सबीलिही उसके रास्ते में, यानी फी सबीलिल्लाह जो लोग जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में जो लोग अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हैं, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है। इस तरह किताल करते हैं, लड़ाई करते हैं, सफ़न, सफ दर सफ, यानी कतार अंदर कतार, यानी कि मुनज़्ज़म होकर, अल्लाह के रास्ते में सफ बस्ता होकर यानी मुनज़्ज़म होकर लड़ते हैं। ये नहीं कि अचानक जोश में एक बंदा आया और उसने कुछ कार्रवाई कर डाली, नहीं, ये सब कुछ एक अमीर के तहत एक मुनज़्ज़म अंदाज में होता है। फरमाया फिर वो सफ बस्ता होकर इस तरह जंग करते हैं, अन्ना हुम, ये अन्ना हुम को देखिए, ये दो लफ्ज हैं, एक है कअन्ना, अन्ना के मानी होते हैं गोया के, एज इट वाज, एज इट इज। और उसके बाद आपने देखा कि इसके आगे हुम आया है, ये लफ्ज बन गया कअन्ना हुम। हुम जो है आपने पढ़ा हुआ है, ये ज़मीर मुत्तसिल है, हुमाहुम हाहुमाहुन्ना। तो अन्नहुम गोया के वो लोग, यानी वो जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले लोग हैं, सफ बस्ता होकर लड़ते हैं। तो गोया के वो लोग यानी इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, अरेंज्ड और मैनेज्ड होकर लड़ते हैं। गोया के वो लोग बुनियान, दीवार है, एक पूरा किला है, दीवार है, मरसूस, ये रस्सुन से है, रा और स्वाद से, दो स्वाद है, रस्सुन और इसी से है मरसूस, यानी ऐसी चीज, ऐसी दीवार, ऐसी इमारत जिसको शीशा पिला दिया गया हो, यानी इंतहाई मजबूत इमारत, जबरदस्त मजबूत, उसे कहते हैं अरब उर्दू में शीशा पिलाई हुई दीवार। तो फरमाया वो लोग अल्लाह के रास्ते में इस कदर मुनज़्ज़म होकर और मजबूत होकर लड़ते हैं गोया कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार हो। ये अल्लाह ताला ने अपनी पसंद बता दी इस हवाले से, अल्लाह को कौन से लोग पसंद हैं। उसके बाद आज की 5वीं और आखिरी आयत में फरमाया, एक वाक़ये की तरफ इशारा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। फरमाया वइज़ क़ाल मूसा, और जब मूसा ने कहा, ले कौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, लिमा क्यों, अभी गुजरा था लिमा तकूलूना, यह है लिमा तुज़ूननी, लिमा क्यों तुज़ूननी, इस लफ्ज़ को मैं समझा दूं, तुज़ूननी को, ये अजियत से है, आपने लफ्ज़ सुना हुआ अजियत, अजियत के मानी तकलीफ देना, पीछे भी हमारे सबक में गुजरा था, अल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला, जो लोग अजियत देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को।
یہ بنو اسرائیل جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کو بڑی اذیت دی. اذیت کے معنی تکلیف. اسی سے عربی میں فعل ماضی آتا ہے آذا. آذا اس نے تکلیف دی، اس نے اذیت دی. اس سے مضارع آتا ہے یوزی، یعنی وہ اذیت دیتا ہے، یہ اذیت دے گا. اور توزی کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ تو اذیت دیتا ہے یا تو اذیت دے گا. اس کے بعد واو نون ایڈ کیا، اور جب واو نون ایڈ کیا تو یہ یا جو ہے کمزور تھا بیچارہ گر گیا، تو یہ بن گیا تو زونا. تو زونا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا لیما کیوں تو زونا، تم اذیت دیتے ہو. آگے نی اٹیچ ہوا، نی کے معنی مجھے، تم لوگ کیوں مجھے اذیت دیتے ہو. وا اور کا قد، یہ قد جو ہے یہ بات کو کنفرم کرنے کے لیے آتا ہے. وقد اور حقیقت یہ ہے تعلمون علم سے، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے، اور تعلم تو جانتا ہے. تعلمون تم سب جانتے ہو. وقد تعلمون جبکہ تم لوگ تو جانتے ہی ہو، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں شک ہو یا تم نہ جانتے ہو، تم تو جانتے ہی ہو. ان نہ بے شک، انی بے شک میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں. تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی مجھے تکلیف دیتے ہو. اور اللہ کا رسول میں کوئی پوری عالم کے لیے نہیں ہوں، قیامت تک کے لیے نہیں ہوں. الیکم تمہاری طرف ہوں، تم لوگوں کی طرف. بنو اسرائیل کے لیے ہی تو حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تھا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوں کہ عطا قیامت میری نبوت چلے گی، میری رسالت چلے گی. ارے میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو؟ یعنی میری تکلیف کا سبب کیوں بنتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کے راستے میں لڑو، تم اچانک بیٹھ جاتے ہو، تم لڑتے نہیں ہو. ابھی اللہ نے بتایا ہے پچھلی آیت میں کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا ایک دفعہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس شہر میں. انہوں نے کہا جی ہم اس شہر میں کیسے داخل ہوں، یہاں تو بڑی مضبوط قوم رہتی ہے، وہ تو ہمیں مار کھائیں گے، ہم نہیں جاتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، تم اور تمہارا خدا جائیں، آپ جائیں، وربک کا فقاتلا، تم اور آپ کا رب جائیں، آپ دونوں لڑیں ان سے، ہم نہیں لڑ سکتے. یہ ٹکا سا جواب دے دیا، ایسے بدتمیزی پہ اتر آتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے آخر اپنی قوم کو کہہ دیا کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما تو جب، زاغو یہ زاغا سے، زاغا فعل ماضی ہے، زاغا، زاغا کے معنی وہ ٹیڑھا ہوا، اس کے اندر کجی آئی، زاغا وہ ٹیڑھا ہوا. اس کا مضارع آتا ہے یزیغ، وہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تو جب، زاغو وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، ان کے اندر کجی پیدا ہوئی، انہوں نے انحراف کیا. ازاغا، زاغا کے معنی بھی سمجھ لیں، زاغا کے معنی وہ اس میں کجی آئی، وہ ٹیڑھا ہوا، اور ازاغا کے معنی اس نے ٹیڑھا کر دیا. زاغا کے معنی خود ہوا، اور ازاغا کے معنی اس نے دوسرے کو کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغا تو پھر ان کو ٹیڑھا اور کر دیا اللہ نے، اللہ نے ٹیڑھا کر دیا. وہ خود ٹیڑھے ہوئے، اللہ نے ٹیڑھا کر دیا قلوب، قلب کی جمع، قلب کے معنی دل، قلوب دلوں کو، ہم ان کے، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا کہ اب سوچتے ہی الٹے ہیں، باتیں بھی الٹی کرتے ہیں، کام بھی الٹے کرتے ہیں، سچی بات صحیح بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہر ٹیڑھی بات ہر غلط بات وہ بڑی ان پر اثر کرتی ہے، تو دل ہی ٹیڑھے ہو گئے ہیں. یاد رکھو پہلے انسان خود ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر بندہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر اسی غلط رستے پہ چلتا رہے، سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی ٹیڑھا رستہ اسے اچھا لگنے لگتا ہے، وہی غلط رستہ اسے پسند آنے لگتا ہے.
اور پھر الٹا صحیح باتیں اسے ٹیڑھی لگتی ہیں. جیسے ایک بندہ الٹا لٹک جائے تو اسے سارے بندے الٹے نظر آئیں گے, سیدھے چلنے والے اسے الٹے نظر آئیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, یعنی اللہ کا طریقہ ہے کہ کوئی بات اب بندہ ڈھیٹ بن جائے تو اللہ پھر اس کو پکا کر دیتے ہیں, پھر اس کو بنا ہی ایسا دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی ایسے آتی. فرمایا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی, کیونکہ اللہ کا تو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی, ہدایت نہیں دیتا, صحیح سوچ عطا نہیں کرتا, پھر صحیح سوچ کھینچ لیتا ہے, صحیح سمجھ کھینچ لیتا ہے, سلب کر لیتا ہے. اللہ ہدایت نہیں دیتا القوم لوگوں کو, الفاسقین فاسق لوگوں کو. فاسق کون ہے؟ فاسق کی جمع فاسقین. فاسق کون ہے؟ فاسق کے معنی فسوق سے ہے, فسوق کے معنی نکل جانا. جو اللہ کے حکموں سے باہر نکلتے رہتے ہو نا, وہ فاسق ہے, یعنی گناہ گار, اس کا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پہ. لیکن اس کا اصل مفہوم ہے کہ جو اللہ کے حکم سے باہر نکلتا ہو, جس کے اندر طبیعت ہی ایسی ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو عمل تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے, وہ تو مومن ہے, متقی ہے, صالح ہے. لیکن جس کے اندر یہ ہے کہ اچھا نہیں یار نہیں, تھوڑی سی مرضی کرنی ہے, تو وہ فاسق ہے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو جو اس عمل میں پکے ہو جائیں اپنے فاسق ہونے میں, تو اللہ ان لوگوں کو پھر ہدایت کا رستہ بند کر دیتا ہے, انہیں ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد 6 آیت ہے, فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بدتمیزی تھی. یہ جو بنو اسرائیل تھے یہ صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں تھے, یہ ہر نبی کے ساتھ ان کا یہی رویہ تھا. آگے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا بھی سنا رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ, اور جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں کہ ابن مریم, وہ کسی باپ کے بیٹے نہیں ہیں. ہاں ان کی ماں ضرور تھیں, وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ کو اللہ نے جب کہا جو کہ مریم کے بیٹے تھے, یا بنی اسرائیل, اے بنو اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم. دیکھیں انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, پوری دنیا کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے نہیں, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدق, اور میں مصدقن, مصدق سے ہے, مصدق کہتے ہیں جو بندہ انڈورس کرے, تصدیق کرنے والا. میں تصدیق کرنے والا ہوں, سچ کہنے والا ہوں, سچ ثابت کرنے والا ہوں. اور مصدقن کے معنی میں اس حیثیت سے آیا ہوں کہ سچ کا کہہ رہا ہوں, اور سچا کہہ رہا ہوں اپنے سے پہلے والوں کو. کس کو سچا کہہ رہا ہوں؟ لما بین یدیا, اس کو, لیما اس کو, جو بین یدیا میرے ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ عربی کا محاورہ ہے, بین یدیا یا بین یدیہ یا بین یدیکا. کا یا اور ہا کا فرق تو آپ کو پتہ ہے, یہ اٹیچ پروناؤن کی وجہ سے ہے. اصل میں تو ہے بین یدین, 2 ہاتھوں کے درمیان. عربی کا محاورہ ہے, جب کہا جاتا ہے 2 ہاتھوں کے درمیان تو اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے, یعنی جو چیز میرے سامنے موجود ہے. یہ بین یدی ہے تو اس کا معنی ہے میرے سامنے, اگر بین یدی کا ہو تو اس کے معنی تیرے سامنے, اور بین یدی ہی ہو تو اس کے معنی اس کے سامنے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں بنو اسرائیل رسول ہوں اللہ کی طرف سے, تمہاری طرف آیا ہوں, مصدقن, اور میں اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں, لما جو کہ بین یدیہ میرے سامنے ہے, یعنی اللہ کے رسولوں کی جو تعلیمات اس وقت میرے سامنے ہیں میں ان سب کو سچا کہتا ہوں, ان سب کی تصدیق کرتا ہوں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ من التورات, جیسے تورات ہے وغیرہ وغیرہ. وہ مبشرا, میں اللہ کا رسول ہوں اور مبشر ہوں. بشارت سے ہے, بشارت کے معنی خوشخبری دینا. میں مبشر ہوں یعنی اللہ کی, میں خوشخبری دینے والا ہوں, اللہ کی طرف سے آیا ہوں, خوشخبری دیتا ہوں. کس چیز کی خوشخبری دیتا ہوں؟ برسول, ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں, یاتی جو تشریف لائیں گے, آئے گا, یاتی کے معنی آئے گا, جو تشریف لائیں گے, من بعدی میرے بعد. سنیں حضرت عیسیٰ نے تو واضح کہا تھا کہ میں تورات کو سچی کتاب کہہ رہا ہوں, اور ساتھ ہی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجیں گے جو میرے بعد تشریف لائیں گے. اسمہ, اس کا نام, اس نبی پاک کا نام ہوگا احمد, احمد. فلما, تو جب, جا آ گیا, ہم ان کے پاس, یعنی بنی اسرائیل کیونکہ حضور کے سامنے موجود تھے مدینہ منورہ میں, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس آ گیا یعنی وہ نبی تشریف لے آئے, بالبینات, ایسے نہیں کہ انہوں نے صرف دعویٰ کیا ہو میں اللہ کا نبی ہوں, ساتھ کوئی دلیل نہ دی ہو, بلکہ بالبینات,
روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، بڑے واضح احکام لے کر اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں، اور سب نے خود پہچانا ہے۔ قالو تو کہا، یعنی بنو اسرائیل کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، یعنی حضور پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا جو فرمان ہے یہ تو بس جادو کرتے ہیں، لوگوں پہ اثر ہو جاتا ہے، یہ بکواس ہے۔ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی خود مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت مسیح کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر حضور پاک جن کی بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ نے یہ اس کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے یہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، اور ان کو بھی انہوں نے تکلیف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن ازلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ازلم کے معنی سب سے بڑا ظالم، ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من کے معنی سے، من کے معنی جو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے افطرا، افطرا کے معنی گھڑ لیا، فورج اپنی طرف سے بنا لیا، گھڑ لیا، اللہ، اللہ پر، اللہ کے خلاف، الکاذب، جھوٹ گھڑا۔ اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اللہ کے بارے میں کہے کہ اللہ نے کہا ہے حالانکہ اللہ نے نہ کہا ہو، یا یوں کہے کہ اللہ نے نہیں کہا جبکہ اللہ نے کہا ہو، یہ جھوٹ ہے اللہ کے خلاف۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ایک مثال سنیں، اللہ پر جھوٹ گھڑنے کی ایک مثال سنیں۔ فرمایا وہوا، جبکہ وہ شخص جو ظالم ہے اللہ پر جھوٹ کرتا ہے، یدعا، اسے دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، الاسلام، اسلام کی طرف، اسلام کو نہیں مان رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اللہ کا دین نہیں ہے بلکہ کچھ اور رستے نکال رہا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یاد رکھو جو ظالم ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، پیچھے فرمایا تھا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہاں یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جس نے ظلم کو اپنی عادت بنا لیا ہو، اور فاسق ہو جانا یعنی ہر حکم میں اللہ کے حکم سے سرتابی، یعنی باہر نکل جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔